نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ سبحان اللہ، بارگاہ رسالت میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے رہیں اور یہ عادت بنا لیں، اس کو اپنی عادت اور معمول میں شامل رکھیں۔ رمضان شریف کی بھی آمد ہے، شعبان المعظم کے مہینے میں بھی کثرت سے درود پڑھیں، رمضان شریف میں پڑھیں اور اللہ سے دعا ایسی مانگیں کہ استقامت مل جائے، پورا سال ہی درود و سلام کی کثرت وہ ہوتی رہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، شعبان المعظم کا مہینہ جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے اور ایک طرح کی یہ خوشی بھی دلوں میں راحت آتی ہے کہ ہم گویا کہ رمضان سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، رمضان کی آمد ہوتی ہے الحمدللہ۔ مسلمان رمضان شریف کے اندر مختلف انداز سے نیکیاں اور عبادات اور بالخصوص 3 طرح کے ایسے فرائض، نماز ویسے فرض ہے پڑھنی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ روزہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ، یعنی یہ ایک اہتمام ہو گیا ہے اور ان 3 فرائض پر بکثرت مسلمان رمضان شریف کے مہینے میں وہ عمل کرتے ہیں۔ سوال بھی جمیل صاحب ہمارے پاس موجود ہے، یہ طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے ٹیچر کہتے ہیں کہ روزہ اسلام کا یہ 4تھا رکن ہے، تو روزے کو کیا کہیں گے، کون سا رکن ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث کریمہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو مروی ہیں، اس میں اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ذکر کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو دل سے تسلیم کیا جائے، تو گویا توحید و رسالت کی تصدیق اور اس کا اقرار کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے نماز، صحیح۔ اور تیسری چیز ہے روزہ، چوتھی چیز ہے زکوٰۃ، اور 5ویں چیز ہے حج۔ ٹھیک ہے۔ پھر بعض روایت میں ترتیب میں نماز کے بعد نماز تو پہلا ہے، اس کو تو پہلا ہی ذکر کیا گیا ہے، البتہ دوسری نماز کے بعد کسی میں زکوٰۃ کو ذکر کیا گیا ہے، کسی میں روزے کو ذکر کیا گیا ہے، اور آخر میں حج کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد اب یہ 4 ارکان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نے عمل سے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، اس کو جو تسلیم کرنا ہے، یہ کام ہے باطن کا، دل کا، قلب کا، گویا تعلق ہے اس کا عقیدے سے۔ اور بقیہ جو ارکان ذکر کیے گئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو یہ جو 4 چیزیں ہیں تو ان کا تعلق عمل سے۔ اچھا، اب عمل کے اندر بھی بعض افعال وہ ہیں کہ جن کا تعلق عمل سے ہی ہے، اس میں کوئی مال خرچ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے، بدن پر ایک طرح کی یہ عبادت بدنیہ ہے،
بدن سے جسم سے تعلق رکھنے والی عبادت ہے. آپ کو قیام کرنا پڑتا ہے، آپ کو رکوع کرنا پڑتا ہے، سجدے کرنے پڑتے ہیں، کچھ پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوئی جسمانی بدنی عبادت. بدنی بھی اور قولی بھی اسے کہا گیا ہے کہ یعنی دونوں عبادتیں جمع ہو رہی ہیں. ہاں، اس میں ایک زبانی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے. اس میں کوئی خرچ نہیں. اچھا، ایک عبادت روزہ ہے، تو روزے کے اندر کوئی مال خرچ کرنا نہیں پڑتا. روزے کے اندر تو آپ کو چیزوں سے گریز کرنا پڑتا ہے، کھانے کی چیز سے، اموال سے. آپ جو کھانے پینے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ان سے دور رہتے ہیں. تو یہ بھی بدنی عبادت ہے. ٹھیک. اچھا، اب آ جائیں زکوٰۃ کی طرف. تو زکوٰۃ میں آپ کو شریعت مطہرہ کی طے شدہ مقدار جو آپ کے مال میں بطور زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے، یعنی 40واں حصہ 2.5%، وہ آپ کو اپنے مال سے، مال حلال سے نکالنا ہوتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان کو دینا ہوتا ہے. تو اس میں مال خرچ ہوتا ہے. اچھا، اب آ جائیں حج کی طرف. تو حج کی جو عبادت ہے نا، یہ بدن اور مال، یہ دونوں طرح کی عبادتوں کا جامع ہے. تو حج، اس میں جب تک آپ مالک نصاب نہ ہوں، حج کے حوالے سے آپ پہ حج لازم نہیں ہوتا. بالکل. اچھا، آپ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا سواری کا خرچہ ہے، آپ کو وہاں کھانے پینے کے اخراجات یہ خرچ کرنے پڑتے ہیں، پیکیجز لینے پڑتے ہیں، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. تو اس میں پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ خود بھی جا رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں. وقوف عرفہ بدنی عبادت، آپ وہاں موجود ہوتے ہیں بنفس نفیس. طواف زیارت آپ کر رہے ہوتے ہیں، سعی جو حج کے واجبات میں سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو گویا حج یہ مکمل ابتدا تا انتہا. تو اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کا بدن بھی اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے. تو یہ گویا ایک ایسا ہے کہ انسان کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو وہ عبادتیں بھی آدمی کر رہا ہوتا ہے، نماز کی صورت میں، روزے رکھنے کی صورت میں. اور جو صاحب مال ہیں وہ نماز کے ساتھ ساتھ، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں کشادگی عطا فرمائی ہے، وسعت عطا فرمائی ہے، تو وہ زکوٰۃ کے ذریعے، اور مزید وسعت عطا فرمائی ہے تو حج بھی لازم ہو جاتا ہے، تو حج کے ذریعے پھر یہ ارکان اسلام پر آدمی عمل کر رہا ہوتا ہے. اور ارکان یہ رکن کی جمع ہے. خلاصہ آپ کی گفتگو کا جمیل صاحب پھر یہی نکلا کہ روایات اس حوالے سے، اس میں ارکان اسلام کے حوالے سے بعض میں توحید و رسالت کا سب سے پہلے بیان، پھر نماز، اور نماز کے بعد بعض روایات میں زکوٰۃ کا، پھر حج کا، پھر روزے کا. یعنی روزے کو بعض روایات میں 5ویں نمبر پر ذکر کیا گیا، اور بعض جگہوں پر حج کو 5ویں پر ذکر کیا اور روزے کو 4تھے پر بیان کیا. تو یہ اس انداز سے ارکان اسلام کی یہ تفصیل بیان کی گئی ہے، اور کافی قولی اور فعلی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، عبادت کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اگرچہ روزہ رمضان میں ہی متعین ہے، رمضان کے ہی روزے فرض ہیں، اور نماز وہ اپنے وقت پر فرض ہے، چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ وقت باندھا فرض ہے. زکوٰۃ کے لیے اگرچہ ہماری بکثرت عوام رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتی ہے، لیکن شریعت نے زکوٰۃ کے لیے رمضان کا مہینہ متعین نہیں کیا کہ رمضان میں ہی دینی ہے، اس کے علاوہ نہیں. حالانکہ بعض ایسے ہوتے ہوں گے کہ جن پر سال زکوٰۃ کا پہلے فرض ہو رہا ہے، اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی پہلے ہو جانی چاہیے، لیکن وہ ڈیلے کرتے ہوئے اس کو رمضان تک لے جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ہر آدمی کو اپنا نصاب کا سال زکوٰۃ کے حوالے سے وہ یاد رکھنا چاہیے. اب اگر کسی کا سال ابھی پورا نہیں ہوا، مثال کے طور پہ ربیع الاول میں کوئی آدمی صاحب حیثیت بنا، نصاب شروع ہوا زکوٰۃ کے حوالے سے، اب 6 مہینے بعد رمضان شریف کا مہینہ ہے. اب رمضان میں اگر وہ ایڈوانس میں زکوٰۃ دینا چاہے دے سکتا ہے، بالکل اس کو گنجائش ہے، اجازت ہے، دے سکتا ہے. اور رمضان شریف میں ایک فرض پر عمل کریں گے 70 کا ثواب ملتا ہے. لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جس کا سال رجب شعبان میں پورا ہو چکا، اب وہ 2 مہینے روک کے رکھے کہ رمضان میں دوں گا تو یہ گناہگار ہوگا. تو اس لیے یہ انداز ہے. اس لیے بطور خاص عرض کی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ زکوٰۃ بھی متعین رمضان کے لیے ہے. زکوٰۃ کے لیے شریعت نے کوئی متعین وقت ہر ایک کے لیے بیان کیا ہو، ایسا نہیں ہے.
بلکہ ہر آدمی کب کب صاحب حیثیت بن رہا ہے وہ اپنی تاریخ اسلامی طور پر یاد رکھے اور آئندہ اس تاریخ سے پہلے زکوٰۃ ادا کرے، کم از کم اس تاریخ سے تاخیر نہ کرے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر بلا عذر تاخیر کرنا یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے۔ تو اس طرف بھی توجہ ہمیں رکھنی چاہیے۔ آپ کے سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، نیند آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی جمیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ نیند کی حالت بعض ایسی ہیں کہ جن میں اس کیفیت میں جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور بعض صورت ایسی ہیں جن میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا؟ تو مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں، ٹھیک ہے، قیام کی حالت میں اس کو جھونکا آ گیا، اتحیات میں بیٹھا ہے جھونکا آ گیا، یا مرد ہے سجدے کی مردوں والی پوزیشن میں ہی ہے، تو اس صورت میں سجدے میں نیند آ گئی تو سجدے کی حالت میں نیند آنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں وضو ٹوٹ جائے گا، جیسے کوئی آدمی چت لیٹ گیا یا کروٹ کے بل لوگ لیٹ جاتے ہیں، تو اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم جاگ ہی رہے ہیں، لیکن ان کو اونگ آتی ہے اور کچھ سیکنڈ بعض اوقات کئی منٹ وہ سو چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں میں جاگ رہا ہوں۔ اب کروٹ لے کے لیٹا ہے یا چت لیٹا ہے یا الٹا ہی کوئی لیٹ گیا، تو اس صورت میں اگر وہ سو گیا تو بھلے اونگ آ گئی تو اس صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اب مزید تفصیل جاننے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ ہے وضو کا طریقہ، تو اس میں مزید اور تفصیل آسانی کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ مزید اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بہار شریعت کا دوسرا حصہ ہے، تو اس میں بھی اس کو تفصیلی طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ عام طور پہ ہوتا ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیان سن رہے ہیں، کچھ خاص سکینہ طاری ہوتا ہے۔ اچھا، جمعے میں تو ہر کوئی خطبے میں کچھ ایسے باقاعدہ یعنی یا تو نیت کر کے ہی سوتے ہیں کہ تھوڑی دیر سو ہی لیں، خطبہ 5 منٹ کا عربی میں پڑھا جائے گا تو بیٹھنا تو ہے ہی ہے، سو جائیں۔ تو اب یہ اتحیات کی صورت میں بیٹھے ہوئے عمومی طور پہ بیٹھے ہوئے تشہد میں، اور ایسے بیٹھنا چاہیے ناظرین۔ یہ اگر نہیں بیٹھتے تو یوں آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ جب خطبہ سنیں تو پہلا خطبہ تو ہاتھ باندھ کے جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اور دوسرے خطبے میں پھر جب امام صاحب بیٹھیں اور وہ دوسرے خطبہ کے لیے کھڑے ہوں تو پھر آپ جیسے اتحیات میں تشہد میں ہم ہاتھ اپنی رانوں پر رکھتے ہیں، پھر آپ بھی ہاتھ یہاں رکھ لیں، اور اس ادب احترام کے ساتھ جو خطبہ سنیں گے تو ان کو 2 رکعت ثواب ملے گا، 2 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اس کے بھی آداب نماز کی طرح کے آداب وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوا ہے، جیسے عام واز ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، بسا کو دعائیں بھی ہیں، طویل دعائیں بھی ہوتی ہیں اجتماعات کے اندر، اب ایسی صورت میں نیند آ گئی، جھونکے آ گئے، یہ کیفیت ان کا وضو توڑ دے گی؟ جو کیفیت آپ نے سوال میں ذکر کی کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں اور اونگ رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، یا آلتی پالتی 4 زانو بیٹھا ہوا ہے کوئی شخص اور اس دوران وہ اونگ رہا ہے، سر بار بار اوپر نیچے ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ سے نیند کو دفع کر رہا ہے لیکن کوشش کے باوجود نیند دور نہیں ہو رہی، تو اس صورت میں ان حالتوں میں وضو نہیں ٹوٹا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اس کو کہیں گے بھائی جاؤ وضو کر کے آؤ، نماز پڑھ کے آؤ۔ ہاں، بعض کیفیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بالکل ڈھلک گیا، ڈھلکنے کا گر گیا اور وہ گرے بھی سو ہی رہا ہے، صحیح، تو اب اس کو کہا جائے گا کہ اب آپ وضو کر کے آئیں، آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اب آپ اس حالت میں اب نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا شفیق صاحب قربان جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اس سے بالکل جدا گانا ہے۔ واہ سبحان۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اگر سوتے ہیں، نیند کرتے ہیں تو ان کا وضو نہیں جاتا، ان کا وضو سلامت رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی سنتیں ادا کرنے کے بعد کچھ دیر آرام کر لیا کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوضو حالت میں کچھ نماز پڑھی، پھر آپ آرام کے لیے لیٹ گئے، پھر اٹھے اور نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار ثابت ہے، اور خود حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں
لیکن میرا دل نہیں سوتا. دل نہیں سوتا. تو چونکہ عام طور پہ آدمی جب سوتا ہے تو غفلت اس پہ طاری ہو چکی ہوتی ہے، اس کے اعضاء ڈھیلے ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس غفلت کی حالت میں وضو توڑنے والی شے خارج ہو سکتی ہے. تو اس اعتبار سے وضو کا سونے والے کو حکم دیا جاتا ہے. نیند کی کچھ کیفیات جو بتائی گئیں تو ان میں وضو ٹوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے، خدشہ ہوتا ہے، اس لیے وضو ٹوٹنے کا حکم وہاں پہ فقہاء کرام نے دیا ہے اور احادیث وغیرہ سے بھی ثابت ہے. البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تخصیص ہے، خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام بھی فرمائیں، نیند بھی فرمائیں، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیند کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور آپ کا دل مبارک وہ جاگ رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، صرف آنکھیں سو رہی ہیں اور آنکھیں آرام کرتی ہیں. پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہم جیسے نہیں ہیں. ہم سوتے ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک وہ جاگ رہا ہوتا ہے. اسی لیے وحی کی جو کیفیات ہیں اس میں ایک خواب کے اندر وحی کا بھی ہے، اور آرام جب آپ فرماتے تھے تو اس وقت بھی وحی کے نزول ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی. سبحان اللہ. جی مزید کچھ سوالات کو شامل کریں. جی میرا نام شاہ نواز ہے، میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ کی جو صفوں کی گنتی کی جاتی ہے کہ صفوں کو طاق تعداد میں رکھا جائے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھی 3، 5 اور 7، 9 آخر میں گن لی جاتی ہے، اور ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اگر کم بھی افراد ہوں تو بھلے پہلی صف میں 3 کھڑے ہو جائیں، دوسری میں 2 کھڑے ہو جائیں، پھر 2 کھڑے ہو جائیں، اس طرح کر کے بھی 3 صفیں کر لینی چاہیے. تو طاق عدد میں رکھنے کی کوئی خاص حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاق عدد یہ پسند ہے. واہ سبحان اللہ. اور جب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہ موقع دعائے رحمت و مغفرت کا ہے، مسلمان مرحوم کے لیے دعا کی جا رہی ہے، تو ایسی حالت میں دعا کی جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. سبحان اللہ. تو کثرت صفوف ہو جاتی ہیں کہ کئی صفیں مسلمان کے جنازے میں شریک ہیں، ایک صف میں بھی 6 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے موقع پہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر 6 ہی آدمی نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں امام کے علاوہ، تو وہ اس طرح کھڑے ہوں کہ پہلی صف میں 3 افراد کھڑے ہو جائیں، دوسری صف میں 2 آدمی کھڑے ہو جائیں، اور تیسری صف میں اکیلا 1 آدمی کھڑا ہو جائے، تاکہ کثرت صفوف اس کے نماز جنازہ کے اندر شریک ہوں. تو یہ جو صفوں کا زیادہ ہونا ہے، کثرت تعداد، یہ ایک نیک فعل ہے کہ ایک مسلمان کے جنازے میں متعدد صفیں تھیں جن مسلمانوں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی ہے، نماز میں اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعائے مغفرت کی ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ صفوں کے اندر بھی جو آخری صف ہوتی ہے وہ فضیلت میں پہلی صف سے زیادہ ہے. پہلی صف سے زیادہ ہے نماز جنازہ میں. اچھا، نماز پنجگانہ ہوتی ہے جو عام جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں امام کے بعد جو پہلی صف ہوتی ہے وہ پہلو زیادہ، وہ فضیلت میں زیادہ ہے. لیکن نماز جنازہ میں اس کا عکس ہے کہ جو آخری صف ہوتی ہے وہ فضیلت میں زیادہ ہے. اس کی ایک وجہ علماء کرام نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ عام طور پہ نماز جنازہ میں جو شخصیات ہوتی ہیں ان کو آگے آگے رکھا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، پیچھے غریب غربا ان کی کوئی حیثیت عام طور پہ نہیں دی جا رہی ہوتی. تو وہ پہلو ہے عاجزی والا، انکساری والا. تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخصیت کا کسی کا جنازہ ہو تو جو دیگر زندہ شخصیات ہیں تو ان کو آگے لایا جا رہا ہوتا ہے. صحیح. وہ ان کی بھی خواہش ہوتے ہیں کہ ہمیں آگے ہم موجود ہوں آگے، اور پھر بالخصوص ایسے کہ جہاں پہ کوئی میڈیا بھی کوریج دے رہا ہو، جہاں تصویریں بھی بن رہی ہوں، کچھ اور بھی کیمرے لگے ہوں، تو پھر وہاں زیادہ ہوتا ہے. اب یہ جو آخری صف ہوتی ہے، آخری صف والے کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ موقع ہے عاجزی کا. اور یہ جو نماز جنازہ جب پڑھی جا رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے مغفرت طلب کی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ موقع ہے انکساری کا، عاجزی و تضرع زاری کا. تو آخری صف میں جو مسلمان ہوتا ہے اس کی جو حالت ہے ظاہری طور پہ وہ عاجزی اور انکساری والی ہوتی ہے. اس اعتبار سے نماز جنازہ میں آخری صف کو پہلی صفوں کے مقابلے میں فضیلت زیادہ حاصل ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی مزید سوال.
میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جھوم جھوم کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دے۔ جھوم جھوم کر نعتیں تو پڑھتے ہیں، اور نماز کے لیے کیا کہیں گے؟ جھوم جھوم کر نماز پڑھنے کا جو انداز ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کبھی آدمی ادھر جھوم رہا ہوگا، کبھی ادھر گھوم رہا ہوگا۔ جیسے عام طور پہ صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، تو اس سے ایک ذوق تو پیدا ہوتا ہے نعت شریف پڑھتے وقت سنتے وقت، لیکن جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے تو نماز پڑھتے ہوئے ہمیں اپنا سینہ جانب قبلہ ہی رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے چہرے کو جانب قبلہ ہی رکھنا ہے۔ چہرے کو بلا وجہ اس طرف موڑنا یا اس طرف موڑنا یہ مکروہ عمل ہے، اور سینے کو اگر سینے قبلے کی جانب سے پھیریں گے تو یہ بعض اوقات نماز فاسد ہونے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اگر قبلے سے بالکل ہی ایسا انحراف ہوا کہ جو 45 ڈگری سے بالکل ہی آؤٹ ہو گیا، صحیح، تو اس طرح تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب اگر کوئی مثال کے طور پہ سینہ تو نہیں گھماتا، لیکن وہ کبھی یوں ہو جاتا ہے اور کبھی یوں ہو جاتا ہے، تو بعض نمازیوں کو ایسے دیکھنے کو ملتا ہے، کبھی وہ سیدھی طرف تو کبھی الٹی طرف۔ یہ تو سستی کی ایک علامت ہے ایک طرح کی، کہ اگر ایسے اپنے آپ کو سستی کے طور پر یوں کرے، وہ ایک الگ بات ہے کہ جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ آدمی اگر تھک جاتا ہے اور تھکن کی صورت میں وہ کچھ خاص اس طرف کر اس پاؤں پر وزن آتا ہے یا اس طور پر آتا ہے، وہ روایات سے بھی ثابت ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بالکل اپنے آپ کو ایسا چھوڑ دینا کہ وہ پتہ نہیں کیسا ہی ہے، انداز کیا اختیار کیا ہوا، تو یہ تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اب یہ جو جھومنا ہے نا، اس کو فقہی کتابوں میں تمایل کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ کبھی دائیں طرف جھک گیا بہت زیادہ، اور کندھا ہی لٹک گیا، کبھی اس طرف ہو گیا، تو یہ بعضوں کے گھٹنوں میں خم آ رہا ہوتا ہے، یعنی فولڈنگ سے جیسے صحیح طریقے سے کھڑے ہی جمے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ کبھی سیدھی طرف جھکتے ہیں تو سیدھا گھٹنا تھوڑا سا مڑ گیا، کبھی الٹی طرف آتے ہیں تو الٹا گھٹنا مڑ گیا۔ تو یہ جو انداز ہے جھکنا، ادھر ادھر جھکنا، تو یہ مکروہ عمل ہے، خلاف سنت ہے۔ البتہ ایک چیز نماز کے دوران یہ سنت سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب آدمی قیام کر رہا ہو، بالخصوص جب طویل قیام کیا جا رہا ہوتا ہے تو جسم پہ تھکاوٹ طاری ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر غیر محسوس انداز میں، یہ نہیں کہ بالکل سیدھی طرف بہت زیادہ جھک جائیں، ایسے نہیں، بس اپنا وجود اپنا وزن سیدھے پاؤں کی طرف ڈال لیں۔ اس کے لیے کندھے کو جھکانے کی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، سیدھے پاؤں سے کبھی اپنا وزن سارا الٹے پاؤں کی طرف لے آئیں، تو یہ بالکل غیر محسوس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ادھر اور ادھر ہلنا جھلنا، دائیں بائیں اگر صف میں کھڑے اور پھر ایسے موقع پہ کوئی یوں کرے گا تو یہ لوگوں کی نماز میں بھی ان کو ایذا کا باعث بنے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں نا امام صاحب، وہ بڑی موج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ مقتدی تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، اگر یہ کوئی ایسا ہلے گا تو ساتھ والے کو بھی ڈسٹرب کرے گا، یہ وہ کرے گا، لیکن وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تراویح پڑھانے والا ہے، اس کی ایک اپنا انداز ہوتا ہے، وہ سر کو بھی یوں یوں کچھ نہ کچھ تو ہلا رہے ہوتے ہیں نا، اور اپنے موج میں پڑھ رہے ہیں اور ایک اپنے خاص انداز خاص لہجے میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ ان کے سر ہلانے میں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا۔ اس میں تو خاص مذائقہ نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ جو تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کر رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ معاون ثابت ہو رہا ہوتا ہے جی، پڑھنے میں سانس ٹوٹ رہی ہے تو تھوڑا سا ہل لیا، لیکن بہت زیادہ جھکاؤ دائیں بائیں جھومنے کا وہ تو نہیں ہونا نہ ہو۔ اور عام طور پہ جو حفاظ کرام ہوتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے کہ ان کی خاص توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ کوئی غلطی نہ آئے، کوئی آیت مس نہ ہو جائے، ختم قرآن کا عمل یعنی نامکمل نہ ہو، صحیح بات، تو وہ ان چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تو ان کو تو شاید اگر آپ کہیں گے نا کہ آپ بہت زیادہ ہل رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ قبول بھی نہ کریں، میں کہاں ہلتا ہوں، حالانکہ وہ ہل رہے ہوتے ہیں۔ مسجد سے بھی کچھ سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 786 یہ بسم اللہ ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یا بسم اللہ کا پورے عدد ہیں، یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جو با ہے، سین ہے، میم ہے، اس طرح یہ پورا الرحیم کے میم تک اس کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ 19 حروف ہیں بسم اللہ شریف کے۔
لیکن علم العادات کے اعتبار سے، جسے علم ابجد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر لفظ کا ایک عدد ہے. ٹھیک، جیسے الف کا ایک عدد ہے، با کا 2 نمبر ہے، جیم کا 3 ہے، دال کا 4 ہے. اس طرح یہ پورے حروف تہجی جو الف سے یا تک ہیں، ان میں سے ہر لفظ کے علم العادات کے اعتبار سے عدد ہیں. صحیح، تو بسم اللہ شریف میں جو 19 حروف استعمال ہوئے، اس میں را بھی آ رہا ہے، حا بھی آ رہا ہے، نون بھی آ رہا ہے، میم بھی آ رہا ہے. تو اس طرح ہر لفظ کے ہر حرف کے جب عدد کو جمع کیا گیا تو یہ 786 بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 786 گویا کہ بسم اللہ شریف کا، یہ اس کے حروف کا علم العادات کے اعتبار سے عدد بن رہا ہوتا ہے. تو اب بسم اللہ شریف اگر کسی تحریر میں لکھی جا رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ہم جس تحریر میں برکت کے لیے اس کو لکھ رہے ہیں وہ نیچے نہ گر جائے، اس کی بے ادبی نہ ہو، تو اس چیز کے پیش نظر ادباً اگر کوئی 786 لکھ دیتا ہے تو بسم اللہ شریف کے حروف کی گویا بے ادبی سے وہ بچ رہا ہے. ماشاءاللہ. اور علم العادات کے اعتبار کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ، جو یہودی حضور کے پاس آئے تھے اور حضور نے الف لام میم پڑھا، تو انہوں نے الف لام میم کے عدد جوڑے اور یہودیوں نے کہا کہ یہ دین تو اتنے عرصے تک رہے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے الف لام میم صاد اس طرح دیگر حروف مقطعات پڑھتے چلے گئے. اب جب ان کے وہ علم العادات کے اعتبار سے جو یہودی ان کو کاؤنٹ کرتے گئے تو وہ حیران ہو گئے، تو بھائی بہت آگے تک جا رہا ہے. تو یوں یہودی چونکہ علم العادات کے اعتبار سے وہ دین اسلام کی ایکسپائری کب تک ہوگی، یہ کب تک ختم ہو جائے گا، وہ علم العادات کے اعتبار سے حساب لگا رہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے حساب میں مزید اضافہ کرتے جا رہے تھے اور دیگر حروف مقطعات پڑھتے گئے، یہاں تک کہ وہ بے بس ہو گئے کہ یہ دین تو ختم ہونے والا نہیں ہے. تو یوں تفسیر بیضاوی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. پھر علماء اور اسلاف اور بزرگان دین سے یہ تعویذ وغیرہ میں علم العادات کے اعتبار سے دیگر کلمات مقدسہ، دعائیں، ان کے عدد وغیرہ یہ لے کر تعویذ بنانے کا عمل بھی معروف ہے. اگر یہ ناجائز ہوتا تو یہ علماء صلحاء اس عمل کو نہ کرتے اور نہ جاری رکھتے. اور اس لیے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ تحریریں جو آپ کو پتہ ہے لوگوں کے پاس جائیں گی وہ ادھر پھینک دیں گے، وہ کوئی خاص ان کے لیے ڈاکومنٹس نہیں ہوتے، تو آپ اس کے اوپر جیسے خط وغیرہ ہے، اور خط کے لے جانے کا جو انداز ہی ہمارے یہاں باکس میں ڈالنا پھر نکالنا، تو اس میں بھی کئی بے ادبی والے پہلو موجود ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کی جگہ 786 اگر لکھیں گے تو اس کی بھی برکت ہے وہ ملے گی انشاءاللہ. تو ایسے کاغذات پہ یہی لکھ لینا چاہیے، اسی میں زیادہ بہتری ہے. ایک اور میسیج کے ذریعے سوال ہے، سوال تھوڑا سا دلچسپ بھی ہے. کہتے ہیں کہ 2 مختلف مسجد میں ڈیفرنٹ ہم جمعہ پڑھ سکتے ہیں. ایک مسجد میں جمعہ پڑھا، اب دوسرے علاقے میں گئے تو وہاں بھی جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، تو اگر ہم یہاں جمعہ یہ پڑھنا چاہیں تو کس نیت سے شامل ہو سکتے ہیں؟ جمعۃ المبارک کی جو پہلی جگہ یہ ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس سے جمعۃ المبارک کا فرض ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ دوبارہ اگر یہ نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو نفل کی نیت سے شامل ہو سکتے ہیں، فرض کی نیت سے شامل نہیں ہوں گے کہ فرض ایک ہی دفعہ پڑھنے سے ادا ہو گیا. دوبارہ اگر کوئی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے تو نفل کی نیت سے شامل ہو. ٹھیک ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عام نمازوں میں بھی ہو جاتا ہے، قریب مساجد ہیں، وہاں پہ ظہر کی نماز 1:30 بجے ہے اور دوسری مسجد میں 1:45 بجے ہے، اور آپ کو ادھر ظہر پڑھنے کے بعد ادھر جانا ہے، ٹھیک ہے، امام صاحب سے کچھ ملاقات کرنی ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے یہاں سے نماز پڑھ کے وہاں پہنچ گئے، مسجد کے وضو خانے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم نے تو نماز پڑھ لی. تو اب ایسے موقع پر کہ جن لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے اور دوسری مسجد میں آ کر وہ کسی بھی کام سے آئے ہوئے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اگر وہ نماز ایسی ہے کہ جس نماز کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے،
تو ان کو چاہیے جماعت میں شامل ہو جائیں نفل کی نیت سے. نفل کی نیت سے، اور فائدہ بھی ایک تو نفل بھی ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ اتنے لوگوں کو آپ کس کس کو یہ بتائیں گے کہ بھئی میں پڑھ کے آ گیا ہوں، میں پڑھ کے آ یہ گیا ہوں. بہت مشکل ہے کہ میں نماز پڑھ کے آ چکا ہوں. آپ بیٹھے وضو خانے میں، لوگ کام کاج چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے یہاں 1:45 والی جماعت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ 1:30 بجے نماز جماعت سے پڑھ کے یہاں بیٹھے ہوئے انتظار میں. تو اب وہی بات ہے کہ مشقت میں پڑھنے والی بات ہے، یا لوگوں کو بدگمان کریں گے. ٹھیک، لوگ کہیں گے یار دیکھیں یہ نماز مسجد میں بھی آیا ہوا ہے اور یہ جماعت میں شامل نہیں ہو رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ چپل چور ہو، یہ جوتے چور ہے، یہ ہمارا سامان نہ اٹھا کے لے جائے. تو اب یہ جو شخص ہے، اب اس کو چاہیے کہ لوگوں کو تشویش میں مبتلا نہ کرے. اگر وہ جن نماز کے بعد نوافل پڑھنے کی اجازت ہے، جیسے ظہر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، ان کے بعد نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اگرچہ 1:30 بجے والی مسجد میں نماز پڑھ چکے ہیں جماعت سے، یہ 1:45 والی مسجد میں اگر آئے ہیں تو یہاں پر بھی جماعت سے نماز پڑھ لیں. لیکن یہ فرض نماز میں جو فرض کی نیت نہیں کریں گے، کیونکہ فرض ایک ہی دفعہ پڑھا جاتا ہے، یہ نفل کی نیت کریں گے اور پڑھ لینا چاہیے. ورنہ لوگ ان کے وضو خانے میں بیٹھے رہنے یا مسجد کے صحن میں بیٹھے رہنے کی صورت میں تشویش میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، کام کاج سے کچھ ساز و سامان لے کے گزر رہے ہوتے ہیں، کچھ سامان رکھا ہوتا ہے، تو وہ بلا وجہ ان کو دیکھیں گے، تشویش میں مبتلا ہوں گے کہ کہیں ہمارا سامان غائب نہ ہو جائے. تو ایسے موقع پر کہیں نہ لے جائے یہ شخص. ہاں، تو اب جب کوئی آدمی کو فارغ ہوگا نا، بیٹھا ہوا ہے، تو لوگوں کی نظریں اس پہ پڑ رہی ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تشویش بڑھتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ یا تو جماعت سے نماز پڑھ لیں نفل کی نیت سے، یا پھر مسجد سے چلے جائیں. ٹھیک ہے، آئیں نہیں آئیں ہی نہ، اور یہ اس ٹائم آئے جب جماعت ہو چکی ہو. ٹھیک ہے. اور یہ بہت اچھا آپ نے اہم پوائنٹ بیان کیا ہے. کئی ایسے ہمارے اسلامی بھائی جو درس و بیان کے لیے بھی دوسری مساجد میں جاتے ہیں، ایک جگہ نماز پڑھی، دوسری جگہ درس دینا ہے. یہاں آئے، یہاں دیکھا تو یہاں تو وہ اسلامی بھائی پہلے سے موجود ہیں جنہوں نے، تو اب کہا چلو میں اس مسجد میں دیکھ کے آؤں گا، نماز کے بعد چلا جاؤں گا. تو جن نمازوں کی اجازت دی ہے ان کو شریک ہو جانا چاہیے، اور جن نمازوں کے بعد نوافل کی اجازت نہیں ہے، فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو اب پھر مسجد میں نہ جائیں. پھر آپ لوگوں کو خامخواہ لوگوں کو بدگمان اپنے سے نہ کریں، تھوڑا سا آپ دور رہیں تاکہ لوگ نماز ادا کر چکے ہوں، اس کے بعد پھر آپ پھر وہاں جا کر جو بھی درس و بیان کا سلسلہ ہے وہ کریں. جی مزید سوال. بکرا قربانی کے لیے خریدا ہے تو اس کا نا آدھا کان نہیں ہے، کیا وہ قربانی کے لیے لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے، قربانی کے سوالات ہاں ہوتا ہے. لوگ تو تقریباً قربانی ایک ایسی عبادت ہے جمیل صاحب جس کو کئی لوگ پورا سال یاد رکھتے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو خود جانور پالتے ہیں، یا شوق ہوتا ہے کہ 6 مہینے ہمارے پاس جانور رہے، پھر ہم اسے اللہ کی راہ میں قربان کریں. کچھ 4 مہینے، کچھ رمضان سے پہلے، اور رمضان کے فوراً بعد تو بکثرت لوگ لے لیتے ہیں کہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں یہ انہوں نے جو بتایا ہے؟ اب جیسے کہ ان کا سوال ہے، ان کے سوال میں کہ بکرے کا آدھا کان کٹا ہوا ہے، تو اب عام طور پہ بعض بکرے ہوتے ہیں جن کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یوں سمجھیں کہ 1 فٹ کا اگر بکرے کے کان کا سائز ہے تو 1/3 یعنی کہ 4 انچ، اگر 1/3 یعنی 4 انچ یا اس سے کم کٹا ہو تو قربانی اگر کی جائے گی تو اس کی ہو جائے گی. لیکن اگر 1/3 سے زیادہ کٹا ہو یعنی 5 انچ کان کٹا ہو، اب ان کے سوال سے یہ ہے کہ آدھا کان کٹا ہوا ہے، تو آدھے کان کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر وہ اس کا کان 12 انچ کا تھا تو 6 انچ کٹا ہو، یا اس کا کان ہی 6 انچ کا تھا اور وہ 3 انچ کٹا ہوا ہے، تو اب اس صورت میں آدھا کٹنا یا 1/3 سے زیادہ کٹنے کی کوئی صورت پائی گئی تو اب وہ قربانی اس جانور کے ذریعے سے ادا نہیں ہو سکتی. وہ قربانی کے اعتبار سے عیب دار جانور ہیں. البتہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور کا آپس میں لڑنے کی وجہ سے کچھ کان میں ہلکا سا کٹ آ جاتا ہے یا اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، یا بعض لوگ اپنے جانوروں کی نشانیاں لگانے کے لیے اس کے کان کو داغتے ہیں، کچھ حصہ اس کا کٹ جاتا ہے یا سوراخ ہو جاتا ہے. تو ایسے جانور قربانی اگر ان جانوروں کی جائے بکروں کی تو قربانی ہو جائے گی. جی مزید سوال. مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ صبح کی نماز جو ہوتی ہے، جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو بندہ لیٹ ہو جاتا ہے جماعت سے، تو وہ سنتے ہیں لازمی پڑھنا پہلے پڑھنا چاہیے یا جماعت کے ساتھ مل جائیں تو پھر بعد میں پڑھ لیں؟
جی فجر کی نماز کی سنتیں اگر فجر کی نماز میں جو 2 سنتیں ہیں، یہ تمام تر سنتوں میں نمازوں کی جو تمام تر جو سنت نمازیں ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، یہاں تک کہ یہ واجب کے قریب قریب ہے۔ تو اگر فجر کی جماعت قائم ہو چکی ہے، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں پہلی رکعت میں اور اب آپ آئے ہیں، تو اگر آپ کو یہ ظن غالب ہے کہ میں اپنے 2 سنتیں فجر کی ادا کر لوں گا اور امام صاحب کو دوسری رکعت میں یا دوسری رکعت کے سجدے میں یہاں تک کہ اتحیات میں بھی میں شامل ہو جاؤں گا، تو پہلے 2 رکعت سنتیں ادا کر لیں۔ اور اگر آپ کو خدشہ یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے سنتیں شروع کی تو امام صاحب جلدی سے یا امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ سلام بھی پھیر لیں گے اور میں سنتیں اس وقت تک ادا نہیں کر پاؤں گا، تو پھر آپ کو حکم ہے کہ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اب جو 2 رکعت فجر کی سنتیں نہیں پڑھ پائے تو اب ان کو فرضوں کے فوراً بعد نہیں پڑھیں گے، صحیح، اب سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد جو 20 منٹ کا جو وقت مکروہ ہوتا ہے یہ وقت مکروہ بھی چلا جائے، تو اب آپ چاہیں تو ان 2 رکعت سنتوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ان کی قضا نہ بھی کی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان فجر کی 2 سنتوں پر آپ بڑی اس کی تاکید فرماتے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے یہ 2 رکعتیں ادا کرنا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمنوں کے گھوڑے آ جائیں، فجر کی سنتیں نہ چھوڑو۔ یہ اس صورت میں کہ ان کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، آدمی تھوڑا پہلے اٹھیں، اہتمام کریں اور ان کی ادائیگی کریں۔ ہاں جو صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر اسے فجر کی جماعت ہی چھوٹنے کا اندیشہ ہے کہ امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو اب ایسی صورتحال میں وہ پھر سنت نہ ادا کرے، پھر وہ جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ جمیل صاحب اگر ایک رکعت جانے کا خوف ہے یا یہ جماعت کا سلام نہیں پھرے گا، مل جائے گا اگرچہ دوسری رکعت میں، تو اب پہلے سنت پڑھ لیں۔ تو اس صورت میں سنت ہی پہلے پڑھے۔ بلا وجہ بعض لوگ سنتیں چھوڑ کے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ پہلے سنتیں ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مضمون یہ ہے کہ جب جماعت قائم ہو جائے فلا صلاۃ، تو اب کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ لیکن ایک روایت کے اندر سنت فجر کا استثناء کیا گیا ہے کہ جب جماعت قائم ہو جائے تو اب کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے سوائے سنت فجر کے، اور یہ سنت فجر کی بھی جو قیودات بیان کی گئی ہیں اسی صورت میں پڑھے جبکہ جماعت فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیجز بھی ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ ایک میسیج ہے کہ نہاتے وقت گفتگو کرنا کیا گناہ کا کام ہے؟ اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو کلام ہو سکتا ہے؟ جب انسان ایسی حالت میں ہو، یہ صرف غسل ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جب آدمی بے ستر ہو تو ایسے موقع پہ کلام کرنا بلا ضرورت منع ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس موقع پہ قلیل الفاظوں میں یا بعض اوقات یہ اشاروں میں بھی بولا جا سکتا ہے، تو اس طرح بھی جو ضرورت ہو تو ضرورت کے مطابق کم کلام میں اپنی جو حاجت ہے وہ پورا کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال یہ پوچھنا تھا کہ ایمان فاطمہ یہ نام رکھنا کیسا ہے، اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ ایمان فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے؟ فاطمہ نام بہت پیارا نام ہے۔ ماشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی چہیتی صاحبزادی ان کا نام فاطمہ رکھا، اور فاطمہ نام کے ساتھ کچھ لاحقہ پہلے کچھ نام استعمال ہو جاتے ہیں یا بعد میں بھی کچھ نام استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان ناموں میں اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سا نام بہتر ہے اسلامی اعتبار سے بھی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو کنیز فاطمہ ٹھیک ہے، نور فاطمہ یہ بھی اچھا نام ہے، لیکن اب ایمان فاطمہ یہ جو نام ہے نا، ایمان فاطمہ، اب یہاں گویا یا تو بچی کا نام ایمان ہے، وہ فاطمہ اس کے ساتھ ایک لاحق کیا گیا ہے برکت کے لیے، تو اب ایمان، اسلام یا دین
تو ایسی جو اصطلاحات ہیں جو دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اس طرح کی اصطلاحات کے مطابق نام نہیں رکھنے چاہیے کہ اسلاف میں اس طرح کے کوئی نام ہم نے نہیں پڑھے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، راویان احادیث ہیں، بزرگان دین ہیں، کہیں کسی کے نام میں اس طرح ایمان نہیں آیا. مومن رکھا جا سکتا ہے، مومنہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن ایمان نام نہ رکھا جائے. تو ایمان فاطمہ کے بجائے ایمن فاطمہ کر لیں. ہاں یہ بھی ہے، ایمن فاطمہ. تو ایمن کیا ہے؟ ایمن کا مطلب برکت، با برکت. تو ایمن فاطمہ نام رکھا جا سکتا ہے. تو ایمان یا اس طرح اذان بھی لوگ نام رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اذان ایک دین اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. جماعت مستحبہ کے لیے اذان دینا سنت موقدہ ہے. تو اذان کی اہمیت کے پیش نظر اور دین اسلام میں اس کا ایک عروج اور مرتبہ ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے نام ایسے نہیں رکھنے چاہیے کہ جب ان کو پکارا جائے تو پکارنے میں ادب اب لوگوں میں کہاں رہا ہے. بغیر کسی ادب کے بے ادبی والے انداز سے، غصے میں جھڑکتے ہوئے اس طرح کے الفاظ سے جب کسی کو ڈانٹا جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ انداز اچھا نہیں لگے گا، کانوں کو اچھا نہیں لگے گا. تو ایسے نام نہ رکھیں کہ جس میں ہمارے دین اسلام سے تعلق رکھنے والی اہم جو چیزیں ہیں ان کے نام، اگرچہ ان کی طرف ذہن لوگوں کا نہیں جائے گا لیکن ان کے ناموں کی بھی بے ادبی نہ ہو. تو ایمان فاطمہ نام رکھنے کے بجائے ایمن فاطمہ آپ نام رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مزید سوال. یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب سرکار نے صلاۃ السلام معراج شریف پر گئے تھے، جو پتھر حضور کے ساتھ گیا تھا اس کی بلندی کتنی ہے اور نیچے زمین سے، یہ معلوم کرنا ہے مفتی صاحب سے قبلہ. ٹھیک ہے. مزید سوال. میرا سوال ہے بھائی بندہ عمرے تے جاندا ہے تے عمرے تے حلق دے دوران اگر خون آ جاوے تے اس دے بارے مسئلہ پوچھنا ہے. بھائی وہ سال ہو گیا تے وہ نہیں ٹینشن بنی ہے. عمرے پہ یہ کبھی گئے ہوں گے اور کہہ رہے ہیں حلق کیا، سر زخمی ہو گیا، تو یہ خون جو نکلا ہے اس کی وجہ سے بھی کوئی کفارہ کسی طرح کا لازم ہوتا ہے؟ کسی بھی حاجی کے حالت احرام میں، اب تو یہ احرام سے باہر آ چکے ہیں نا، جب حلق کروایا ہے تو حلق کا جو موقع ہوتا ہے یہ تو احرام سے باہر آنے کا موقع ہوتا ہے. بالفرض کوئی حالت احرام میں بھی ہے اور حالت احرام میں کانٹا لگنے سے یا کوئی کٹ کسی بھی چیز سے ٹکرانے سے کٹ لگ گیا، خون آ گیا، تو اس سے احرام پر یا عمرے پر یا حج کے احرام پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کوئی کفارہ لازم نہ کچھ ایسی چیزیں. تو اب یہ ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اگر یہ محرم باوضو تھے تو بلڈ نکلنے سے، خون بہنے سے وضو ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو خون ہے بہتا ہوا یہ ناپاک ہے، تو اس ناپاک خون سے اپنے احرام کو بھی بچانا ہے، اپنے کپڑوں کو بھی بچانا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس زخم کی وجہ سے احرام کی کوئی جنایت یا احرام کا کوئی صدقہ کفارہ وہ لازم نہیں آتا؟ یہ لازم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ تو صورت وہ ہے نا کہ احرام سے یہ باہر آ رہے ہیں، حلق کروا رہے ہیں، تو حلق کے وجہ سے تو آدمی احرام سے ویسے ہی باہر آ چکا ہوتا ہے، تو اب تو کسی قسم کی جنایت یا کفارے کی صورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں ان کے سوال سے ہی میں سوچ رہا تھا، وہاں تو کئی زخمی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے حج کے موقع پہ دیکھا ہوگا، حج کے موقع پر اتنا وہاں جانا، باقاعدہ حجام کے پاس جانا، تو آپس میں تجربات کافی لوگ کر رہے ہیں. شفیق صاحب یہ چلیں، آپس کے جو تجربات ہیں یہ تو کسی حد تک کارگر ثابت ہو سکتے ہیں کہ آپ دوسرے کے سر پہ جو ہے وہ بلیڈ چلا رہے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کٹ لگا یا نہیں لگا. ایک ہمارے بزرگ شخص تھے نا، سفر حج کے موقع پر جب احرام سے باہر آنے کا موقع تھا تو ایک حاجی صاحب کسی نہ وہاں سیلون وغیرہ وہاں کسی سے خدمات لی، نہ اپنے شرکائے قافلہ میں سے کسی سے کہا، وہ خود ہی انہوں نے اس طرح سر خود ہی پھیرنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے سر میں کوئی 8-10 اچھے کٹ لگے ہوئے تھے. واضح ہو رہا تھا کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں صحیح پھیر رہا ہوں، وہاں سے کھال باریک سی اتر گئی. تو اس وقت جب پھیرتے وقت اس طرح محسوس نہیں، لیکن بعد میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تجربہ کار افراد ہوں انہی سے کروانا چاہیے.
اور خود یہ کر لینا یہ تو بہت زیادہ اذیت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ مدنی کے ناظرین، آپ نے پروگرام دارالتعلیم سنت ملاحظہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع عطا فرمائے، جو علم سیکھیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔